اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع غزوہ موتا کا قصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرجیل غسانی جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان دل جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اس قسم کی کلام کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید کے حوالے فرمایا اور خود ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرجیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلہ کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادہ سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے۔ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر مقام پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرجیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ خود شرجیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوجی بھیجے اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں ناسوں میں سے ایک حضرت جعفر کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 9 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونا میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر خود کو ملامت کرنے لگے کہ جعفر شہید ہو گئے اور تو دنیا میں مشغول ہے۔ آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا کہ وہ الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلہ کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، اے دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، کیا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، کیا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ،
اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے اے دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر ہی مرے گا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لوں، کمر سیدھی کر لوں، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ انہوں نے لے لیا، اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے، ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے، گو اس زمانہ کے بادشاہ کے باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دین دار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبر نے بھی ابن الاشد کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے دعوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا، یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیجا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کا قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا نام کیا ہے؟ سعید: میرا نام سعید ہے۔ حجاج: کس کا بیٹا ہے؟ سعید: حبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کے اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں تو شکی بن کثیر ہے۔ شکی کہتے ہیں بخت کو اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید: میری والدہ نام تجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ حجاج: تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید: غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج: دیکھ میں تجھے موت کے گھر کیسے اتارتا ہوں۔ سعید: تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج: اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید بولا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید بولا، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید بولے، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج بولا، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید نے کہا، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج بولا، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید بولے، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج نے کہا، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید بولے، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج بولا، حضرت علی جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید بولے، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے کہا، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید بولے، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج نے کہا، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید بولے، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج نے کہا، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید بولے، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا جو ہنسی جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا، میں تو ہنستا ہوں۔ سعید بولے، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں سے ہم کو بنایا ہے۔ حجاج نے کہا، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید بولے، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج نے کہا، میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید بولے،
اللہ پر کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ کو ہی خبر ہے۔ حجاج نے کہا، میں کیوں جرات نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید بولے، میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج نے کہا، ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید بولے، میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید نے کہا، یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج بولے، شرط کیا ہے؟ سعید بولے، یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج نے کہا، ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں؟ سعید نے کہا، تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج نے کہا، کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید بولے، میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید نے کہا، ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج نے بولا، بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید بولے، جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج نے کہا، کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید بولے، معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ شہید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا، تو کیوں ہنسا؟ سعید بولے، تیری اللہ پر جرات اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حکم سے۔ حجاج، میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید بولے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر کہا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا، اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج بولے، اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید بولے، جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج بولے، اسے اوندا ڈال دو، یعنی اس کا منہ زمین کی طرف کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید بولے، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج، اس کو قتل کر دو۔ سعید بولے، میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا۔ سامعین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔